أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو اس پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، انسانوں کا بھی بادشاہ ہے، ساری مخلوقات کا بھی بادشاہ ہے، زمین اور آسمان کا بھی بادشاہ ہے، اور وہ علی الاطلاق بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت دنیا کے بادشاہوں جیسی نہیں، اس کی ملکیت دنیا کے عارضی مالکوں جیسی نہیں. وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ مالک ہے اور حقیقی مالک ہے. ہر طرح کی تعریفات رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک ہستی کے لیے، بے شمار درود اور سلام، رحمتیں اور برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ پر. پچھلے جمعہ مبارک میں نے اپنی گفتگو یہاں پر ختم کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو مستحکم کرنے کے لیے کیا اصول وضع کیے تھے. قانون رب ذوالجلال کا ہوگا، شہریوں کو تعلیم دی جائے گی، اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کا پرچار کیا جائے گا. جو معاہدہ مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین ہوا ہے، اس پر مسلمان بھی کاربند رہیں گے، یہودی بھی کاربند رہیں گے. مدینے کا دفاعی نظام کیسا ہوگا، مدینے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی نظام کس طرح کا ہوگا. اور آخری چیز یہ تھی، اس سے پہلے خارجہ پالیسی بھی تھی کہ فارن افیئرز کس طرح کے ہوں گے. اور پھر آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ ڈیفنس پالیسی کیا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لائے تھے. مدینہ منورہ کے اندر 7-8 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، اور ان میں 3 بڑے گروہ تھے، بنو قینقاع،
بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے ساتھ بنو زریق، بنو حارثہ، بنو عمرو، یہ بھی مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو نجار بھی مدینہ میں رہتے تھے. اور یہ عیسائیوں کے ساتھ جب جھگڑتے تھے یا اوس اور خزرج کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی ان یہودیوں کی، تو یہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنے روب کے نیچے رکھنے کے لیے ایک بات کہا کرتے تھے کہ ابھی دنیا کے اندر ایک آخری رسول نے آنا ہے، اور جب وہ رسول دنیا کی زندگی میں آ جائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گے. یہ بات وہ یہودی عیسائیوں کو بھی کہتے تھے، اوس اور خزرج کو بھی کہتے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ نبی علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے، ان کے وجود مسعود کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تم پر ان کے ذریعے سے غلبہ پا لیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب رب ذوالجلال نے اس رسول کو بھیج دیا جسے وہ اپنی تورات کے ذریعے سے خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، رب ذوالجلال نے فرمایا انکار کرنے والوں پر رب ذوالجلال کی طرف سے پھٹکار. یہودی یہ یہودا سے بنا ہے. یہودا کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بڑی تعریف کی گئی ہو یا وہ شخص جو قابل ستائش ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے قبل انتہائی متمول لوگ، بہت ہی مالدار، بہترین قسم کے زرگر، ہر طرح کی تجارت ان کے ہاتھ کے نیچے تھی، اور یہ بہترین زراعت کرنے والے بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ کیا تھا، کہ ہم تمہیں مکمل مذہبی آزادی بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں مکمل سماجی آزادی بھی دیتے ہیں، ہم تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری وقار، تمہارے مال اور آل اولاد کی حفاظت بھی کریں گے. نبی علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے ان کو عزت دی، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ کیا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بدعہدی تھی، انہوں نے جو غداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، انہوں نے جو سفاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں. ہمارے یہ رب ذوالجلال کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے بیان کیے گئے وہ واقعات جو ان یہودیوں کی دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں وہی کافی ہیں. لیکن آج تک انہوں نے اس دشمنی کو چھوڑا نہیں ہے. نبی علیہ السلام چونکہ جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا اظہار کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی بنی اسحاق میں سے ہوگا، یہ تو اسحاق کی نسل سے ہوگا، اسحاق کی نسل سے ہوگا، یہ موسیٰ کی نسل سے ہوگا، یہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، ہم اس کو سر پر بٹھا لیں گے. لیکن اب چونکہ یہ اسماعیل کی نسل سے، اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. حیی بن اخطب اپنے بھائی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھ لیا مکہ کی سرزمین پر ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے. حیی بن اخطب نبی علیہ السلام کا سسر بھی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے.
آئے، آ کر معلومات لیں، سب کچھ دیکھا، ہر طرح کی تسلی و تشفی کرنے کے بعد بھائی واپس گیا، جا کے اپنے بھائی ہوئی سے کہتا ہے کہ بھائی جان، یہ رسول تو وہی ہے جس کی تورات کے اندر ہم مکمل نشانیاں پڑھتے ہیں، بے عینی ہی، جس طرح دوپہر کے وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اسی طرح پوری کی پوری تورات کی بیان کردہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب بھائی نے سوال کیا کہ بھائی جان اب کرنا کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اسے اپنا مقتدا، اپنا قائد اعظم، اپنا رہبر ماننا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی جان کیوں؟ ہوئی نے کہا کہ اگر وہ بنو اسحاق میں سے ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے، اب چونکہ نسل بدل گئی ہے، بنو اسماعیل سے وہ آیا ہے، اس لیے ہم اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جانتے تھے کہ وہ جو نبی آنا ہے وہ سچا نبی ہے، پوری انسانیت جس کی منتظر ہے، ساری مخلوقات جس کی تعلیمات اخلاق کی منتظر ہیں، زمین و آسمان ان کے چشم جس رسول، جس نبی اور جس خاتم النبیین کو دیکھنے کی منتظر ہے، یہ وہی رسول ہے۔ لیکن ضد، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، بغض ہے، کینہ اور حسد ہے، اور جنہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ، ہمارے رب کے انبیاء کے ساتھ کینہ حسد رکھا، وہ ہمارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی مکمل تاریخ سے ہم واقف ہیں، ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو ضائع نہ کیا ہو، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک حکمران جسے انہوں نے خریدنے کی کوشش نہ کی، نشان ہے۔ سچ کر کے دیکھ لیں کون کون سے حکمران یہ نشان بناتے رہے ہیں اپنے جلسوں کے اندر۔ یہ ان لوگوں کا نشان ہے جو یہودیوں کی انتہائی خطرناک تنظیم ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا تہیہ کر رکھا ہے، یہ ان کا نشان ہے۔ آج مسلمان نوجوان اپنی محبوبہ سے محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے، اپنے دوست کو سلام اس طرح کرتا ہے، اپنی محفل کے اندر آ کے اس نے کوڈ ورڈ یہ رکھا ہوا ہے، اپنے جاننے والے کو دیکھ کر دور سے وہ انگلیاں یہ دو کھڑی کرتا ہے۔ دکھ تو اس بات پر ہے، دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ جسے اتنا شعور نہیں ہے، وہ 1680 کی جنگ کے اندر مسلمانوں کی فتح کا بدلہ لینے کے لیے جمعے کے دن مسلمانوں کی مسجد میں جا کر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اہل حدیث ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے۔ اس نے پوری ویڈیو بنائی ہے، میگزین کے اوپر اس نے 1680 کی جنگ کی فتح کے بغض کا اظہار کیا ہے۔ اس نے گولیاں چلائی ہیں، اس نے معصوم مسلمانوں کو مارا ہے، اس نے سب کچھ کیا ہے، اس بنا پر کیا ہے کہ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ نے ہم سے جنگ جیتی تھی۔ آج کے مسلمان نوجوان کو پبجی سے فرصت نہیں، آج کا مسلمان نوجوان ٹک ٹاک کی زینت بن گیا، سوشل میڈیا پر 24 گھنٹوں میں سے 26 گھنٹے دینے والا، اپنی تاریخ کا اس کو پتہ نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آتی ہے، جو مسلمان جس کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کے ایک فوجی کی ماں، ایک فوجی کی بیگم یہ اظہار کرتی ہے کہ ہمیں اپنی اس دشمنی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے۔ محترمہ اگر آپ نے بیٹے سے پوچھ کر دیکھیں، ان نوجوانوں سے پوچھیں کہ جب آپ گرم بستر پر سو رہی ہوتی ہیں
اور وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات کے اندر بے سرو سامان سرحد پر کھڑا پہرا دے رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا ٹاکرا ہوتا ہے دہشت گرد کے ساتھ، تو اس دہشت گرد کو تعلیم دینے والا پیچھے یہودی ہوتا ہے. آپ کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، یا آپ نے اپنی آنکھیں موند لی ہیں. رب ذوالجلال کے سب سے بڑے دشمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے، گستاخی کرنے والے، انبیاء و صالحین، حتیٰ کہ ادنا مسلمان، ہم جیسے مسلمان برائے نام مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والی قوم، اور ایک مسلمان کا دل ان کے لیے دھڑکے، اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عزت دی ان کو، وقار دیا، جینے کا حق دیا، مسلمانوں کو پابند کر دیا، تم میں سے کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا، کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی ان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرے گا، ہم اور یہ دونوں مل کر ریاست مدینہ کا دفاع کریں گے. کوئی قدم ایسا نہیں تھا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا سیرت پڑھنے کا، شیکسپیئر پڑھنے کا وقت ہے، منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنی ہے، سیکھنی ہے، ایکسنٹ اچھا کرنا ہے. تربیت دیتا ہے کہ بیٹا برٹش انگلش آفن کہتے ہیں اور امریکن آفٹن کہتے ہیں، بیٹا دونوں لہجے سیکھو. لیکن کبھی ہمارے گھروں کے اندر یہ بات نہیں کہ بیٹا اپنی تاریخ سے جڑ کر رہو، صحابہ کی زندگیاں پڑھو، نبی کی زندگی کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، جانو، اور اس حقیقت کو جان کر لیو کہ دنیا کے اندر اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو وہ صرف یہودی دشمن ہے. سب سے آخری مارکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، طویل ترین مارکا ہے، سب سے بڑا مارکا ہے. اور آج بھی وہ روم اور اٹلی کے اندر بیٹھ کر، ویٹیکن سٹی کے اندر بیٹھ کر یہی سازشیں کر رہے ہیں جن کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لمبی مہم تھی، غزوہ تبوک. پچھلے جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے ان صحابہ کا ذکر کرتا تھا، نہ شامل ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام 50 دن تک ناراض ہیں، مرارہ بن ربیع سے، کعب بن مالک سے، ہلال بن امیہ سے. آج ہمان فیس بک پر بیٹھے ہوئے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد نے یو اے کے حکمران نے نریندر مودی کو سول ایوارڈ دے دیا تو ہمیں بھی چاہیے ہم یہودیوں سے دوستی کر لیں. لعنت ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، جو تم یہ سمجھتے کہ اب وقت آن پہنچا کہ ہم یہودیوں سے ہاتھ ملا لیں. رب ذوالجلال کے سب سے بڑے گستاخ نبی علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے اقتدار کس طرح وہ کرتے ہیں، اپنی جنگ کی معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہے، ہر شخص اس پر کاربند ہے، اس پر قائم ہے. اقتدار کس طرح کرتے ہیں؟ آ کر وہ یہودی منحوس ملعون کہتا ہے کہ اچھا محمد یہ بتائیے کہ سب کو رب نے پیدا کیا تو رب کو کس نے پیدا کیا؟ میں اپنے والد سے، میرا والد اپنے والد سے، میں اپنی ماں سے، میری ماں اپنی ماں سے، کرتے کرتے یہ سلسلہ آدم تک پہنچتا ہے. آدم کو رب نے پیدا کیا تو پھر بتائیے کہ رب کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ السلام غصے سے سیخ پاؤ گے، چہرہ سرخ ہو گیا. جبریل امین علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ تیرا رب ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد نہیں، احد. اللہ الصمد و بے نیاز ہے، اس کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. الحی القیوم، وہ آج خود زندہ ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. القیوم، وہ آج خود قائم ہے، اسے اپنی ذات کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے. یہ مسلمان ہے، یہ لڑیں گے ہندوستان سے. اللہ کی قسم 12 بجے طیارہ اڑ رہا تھا، رونا ہے کیا کہ اللہ اس عرض پاکستان کی تو حفاظت فرمانا،
یہ وہ آوازیں ہیں جو ہندوستانیوں کو رات کے وقت سونے نہیں دیتی اور اسرائیل والوں کو رات کے وقت ان کی نیندوں کو حرام کر دیتی ہے. یہ وہ آواز ہے. یہ جب تھنڈر ہوتا ہے ایئر شو کے اندر، اس نے اپنی طاقت کا، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے. میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کے سب سے بڑے گستاخ وقالت اليهود يد الله مغلولہ، کہتے ہیں یہودی کہ اللہ رب العزت بخیل ہے، نعوذ باللہ. ہماری عرض پاک سے آواز اٹھتی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ، جو تم میں سے یہودیوں سے دوستی لگائے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ بھی یہودی ہے. جو تم میں سے کوئی شخص اپنے دلی راز عیسائیوں کو دے گا وہ بھی عیسائی بن جائے گا. جو تمہاری معلومات اٹھا کر ہندوستانیوں کو دے گا وہ ہندوؤں کا مودی ہوگا. رب ذوالجلال کا آج کا نہیں، ازلوں کا فیصلہ ہے. اس وقت کا فیصلہ ہے جب کائنات نہیں بنی تھی، اس وقت سے یہ فیصلہ ہے جب سے رب ذوالجلال موجود ہے. اس کے علم کے اندر تغیر نہیں آیا کرتا، اس کی تعلیمات، اس کی حکمت کے اندر تبدیلی نہیں آتی. جب سے اس کی ذات موجود ہے وہ بلا تاریخ ہے. جب سے اس کی ذات موجود تب سے اس کا علم بھی موجود. جب سے اس کا علم موجود تب سے اس کا یہ حکم بھی موجود کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. فنحاس یہودی ملعون، عالم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اپنے دوستوں کی مجلس میں کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے رب کو دیکھا ہے، کیسا ہے وہ رب. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کیا کہہ رہے ہو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے. اس نے کہا جانتا ہوں، معلوم ہے، سب جانتا ہوں. اس نے کہا یہودی فنحاس نے میں اس رب کو رب کیسے مان لوں جو مجھ سے قرضہ مانگتا ہے، میں اس رب کو رب کیسے مان لوں جو ہمیں تو سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص جو رب ذوالجلال کو قرضہ دے گا اور رب ذوالجلال اس کو جب ریٹرن کرے گا رب ذوالجلال اس کو بڑھا کر دے گا. اس نے کہا میں اس رب کو رب مان لوں. ایمانی غیرت تو پھر یہ ہوتی ہے، پھر قراردادیں نہیں پیش ہوتی. یہ اس وقت کی بات ہے، قرارداد نہیں پیش ہوتی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایمان نے جوش مارا، ایک زوردار تھپڑ فنحاس کے منہ پر رسید کر دیا. فنحاس پہنچ گیا دربار رسالت میں. غیرت تھی نا، ایمان تھا، ایمان نے جوش مارا، قوت تھی. اور ایمان کی قوت اگر رب اس کی تعلیمات اور رسول کے لیے طاقت پر ثابت نہ ہو تو پھر اس قوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں. قوت ہی وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے مذہب کے دفاع میں ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چچا بیٹھا ہے، چچے کی پشت پر مسلمان بھتیجا کھڑا ہے، نام ذہن سے نکل گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اس نے بات کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک پر ہاتھ لگا دیا، منتیں کرتے ہوئے، کوئی بات التجائے کرتے ہوئے. بھتیجے نے تلوار کا دستہ مارا، خیریت رکھ، چچا تو میرا چچا ضرور ہو سکتا ہے لیکن میری موجودگی میں تیرا ناپاک ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو چھو نہیں سکتا. آج وہ کارٹون بنا دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہم مذہبی آزادی کے قائل ہیں، ہم صلح پسند ہیں. تم صلح پسند نہیں، تم بے غیرت ہو. تم صلح پسند نہیں، تم دولت پسند ہو. تم صلح پسند نہیں، تم کرسی پسند ہو. تم امن کا پیغام دینے والے نہیں، تم یہودیوں سے حکومتیں لینے والے ہو.
فنحاس پہنچ گیا دربار رسالت میں. اگلے میں خود میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میں عرض کر رہا تھا فناس دربار رسالت میں پہنچ گیا اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ ہمیں مذہبی آزادی دیں گے, سماجی آزادی دیں گے, ہمیں کچھ کہیں گے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل. اس نے کہا کہ آج میں اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے دوست ابو بکر نے آ کر تھپڑ رسید کر دیا. نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا. ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے. ابو بکر کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہودی نے کہا کہ کچھ بھی بات نہیں تھی, ویسے خام خام میں تھپڑ مار دیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ اپنی مجلس میں موجود تھا اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا قرض میں سود کے ذریعے سے واپس کروں گا, تو میں اس رب کو کیوں مانوں جو مجھ سے قرض بھی لیتا ہے اور مجھے سود بھی دیتا ہے. یہودی نے کہا جی ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں وہاں پر, تو جماعت ہی ساری یہودیوں کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے. رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیج دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی بات کو لکھ لیا ہے, سن لیا ہے, جو رب ذوالجلال کی گستاخی کرنے والے. 1,24,000 انبیاء میں سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی قاتل جماعت. کوئی ان کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے قاتل. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان پر رب ذوالجلال نے پھٹکار مسلط کر دی ہے. جہاں کہیں رہیں گے لوگوں سے چھپ کر رہیں گے. اسرائیل سے لے کر رشیا تک
جہاں کہیں بھی یہودی موجود ہے اپنے بارے میں وہ اظہار نہیں کر سکتا کہ میں یہودی ہوں. پاکستان کے اندر موجودہ مردم شماری کے اندر غالباً 25,000 گھرانے یہودیوں کے، لیکن اپنے آپ کا وہ اظہار نہیں کر سکتے. یہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے ان کے دلوں کے اندر روح پیدا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سنی، فیصلہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ اس زینب خاتون نے جو مرحب کی بہن ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جانکاری معلومات حاصل کی. پتہ چلا کہ یہ سید ہے، اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے اور صدقہ نہیں کھاتا. بکری بھونی، پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی کو جو گوشت پسند ہے وہ دستی کا، اگلی ٹانگ کا گوشت پسند ہے. زہر لگا دیا. ساتھ میں بشر بن برار رضی اللہ عنہ بھی ہے. دعوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اس سے پہلے جادو کروایا لبید بن عاصم سے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، مسلسل دعا مانگے جا رہے ہیں، مسلسل دعا مانگے جا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، نبی علیہ السلام کام کر لیتے تھے لیکن یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. رب ذوالجلال سے مسلسل دعا مانگ کرے. رب ذوالجلال نے 2 فرشتے بھیجے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گئے، قدموں کی طرف. عائشہ رضی اللہ سے کہنے لگے عائشہ رب ذوالجلال نے میری دعا کو سن لیا ہے. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا جادو ہے. اس نے پھر پوچھا کس نے کروایا؟ اس نے کہا بنو زریق کا ملعون یہودی لبید بن عاصم ہے. کیسے ہوا ہے؟ جس کنگے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے اس کے اندر نبی السلام کے بال رہتے تھے، ان دونوں کے اوپر ہوا ہے. رب ذوالجلال نے اپنے حکم سے فرشتوں کی پڑھائی سے ختم کروا دیا. زہر آلودہ گوشت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھا رہے ہیں. بشر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے پہلے نوالا اندر کر چکے ہیں. وہی آدمی میرے رسول کو کھانا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا اس زینب کو، کیوں یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ معلومات حاصل کرنی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو وہی آ جائے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ سچے نبی تھے اس لیے وہی آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کے ساتھ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا زینب. آج فلسطین کے اوپر کس طرح بمباری ہے. کس دن ہمارے یہ ٹینک ہمارے کام آئیں گے. اللہ ہماری فوج کو اتنا مضبوط کر دے دو کہ ایک بٹن یہاں سے دبے سیدھا یروشلم میں اور 1 سیکنڈ کے اندر یہودیت کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے. نیلے حرام کر رکھی ہیں رب ذوالجلال کے ان سپوتوں نے. رب ذوالجلال نے یہ جو تحفے ہمیں دیے ہیں ان کی وجہ سے پورے عالم کفر کے اندر اللہ کی قسم ایک طرح کا ارتعاش برپا ہے. اور انہیں معلوم ہے کہ یہ 6-7 لاکھ فوج نہیں ہے، یہ 6-7 لاکھ فوج کا جو کمانڈر ہے وہ 22 کروڑ فوجیوں کا کمانڈر ہے. اس پاکستان کا ایک ایک جوان انشاءاللہ فوجی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کو معاف کر دیا. اپنی بات ختم کرتا ہوں. 1 سال کے بعد بشر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اس زہر آلود خون کی وجہ، گوشت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے زینب کو بلایا، فرمایا تجھے معاف کر دیا تھا لیکن اگر میرا ساتھی شہید نہ ہوتا تجھے کچھ نہ کہتے، تجھے قصاصاً مارا جائے گا. نبی علیہ السلام نے 1 سال کے بعد زینب کو قصاصاً قتل کر دیا. تیسرے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 یہودی قبیلے میں صلح کروانے گئے. بنو عامر نے بنو نذیر کا 2 فرد مار دیے. نبی علیہ السلام نے کہا بھی دیت دینی پڑی. انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپس میں باہمی وہ خسر پسر کر رہے ہیں. منصوبہ یہ بنایا کہ جہاں مسلمانوں کا رسول بیٹھا ہے دیوار کے کنارے پر اوپر چھت سے جاؤ اور بھاری پتھر پھینک دو کہ صحیح ختم ہو جائے.
ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام کو وحی آئی, نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا, واپس آ گئے اور فرمایا کہ اب یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی, یہ معاہدہ شکن ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے نرمی ہو, آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے شفقت ہو, آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہو, آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے نرم گوشہ ہو, آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں, اور مسلمانوں کے حکمران ان سے ملیں, ان سے تعلقات رکھیں, ان کو اپنے گھروں میں دعوت دیں, ان کے پاس جائیں, کسی تھرڈ پلیس پر ملاقاتیں ارینج کی جائیں. اللہ کی قسم پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ یہودیوں کی مدینہ کے اندر مدینہ کی فضا کو خراب کرنے کی ابتدائی کوشش. اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الاسلام العليا واجعل كلمة الكفر السفلى. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الامراض في مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. اللہ جو نیکیاں لے کر تیرے دربار کے اندر آئی ہیں, اللہ ان کو نیکیوں کو قبول فرما لے, ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اللہ عرض پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرما جو اس زمین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس بنیاد پر حفاظت کرنے والے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا ہے. اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما جو اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنے والے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ذلیل و برباد کر دے, ذلیل و رسوا کر دے, تباہ و برباد کر دے. جو اس کا برا سوچنے والے ہیں وہ اس کے اندر کے ہیں, اس کے باہر کے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.